اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے ایک بڑے طبقے کی نگاہ میں اصحاب پیغمبر کو ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے، اور ان کی سیرت، ان کی سنت اور ان کے کردار کو وہ طبقہ قابل تأسی سمجھتا ہے، قابل پیروی سمجھتا ہے، اور ان کے علماء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی اصحاب کی فضیلت کے سلسلے میں بعض روایات کو بھی منسوب کرتے ہیں ان مضامین کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان اصحاب میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یا ایک کلیہ پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے تمام اصحاب عادل ہیں، اور کم از کم اس حد تک یا اس مسئلے میں تو عادل ہیں کہ پیغمبر اکرم سے جب وہ کوئی بات منسوب کریں گے، پیغمبر اکرم سے جب وہ کوئی حدیث نقل کریں گے تو اس حدیث کے نقل میں وہ عدالت سے کام لیں گے، کوئی جھوٹی بات پیغمبر اکرم کی ذات سے منسوب نہیں کریں گے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ غدیر کے مسئلے میں، غدیر کے واقعے میں یا حدیث غدیر کے موضوع پر اصحاب کرام کا کیا کردار رہا ہے، اصحاب کا کیا رد عمل رہا ہے، اصحاب کی سیرت اور سنت کیا رہی ہے۔ اس بات کو ہم 3 مرحلے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود واقعہ غدیر کے بعد اس واقعے کے سلسلے میں، خطبہ غدیر کے سلسلے میں، حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کے مسئلے میں اصحاب کا کیا رد عمل رہا ہے، اصحاب کا کیا کردار رہا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب کا غدیر کے مسئلے میں کیا نقش رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں اس موضوع پہ بات کی جائے گی انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ان 3 خلافتوں کے دور میں اصحاب نے غدیر خم کے واقعے کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا، کس طرح سے مناظروں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، اتمام حجت کے ذریعے واقع غدیر کو اصحاب کی جب میں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار نبھایا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم خود واقع غدیر کے موقع پر اصحاب کے رد عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے اور خود اہل سنت کے علماء کو اور ان کے نظریات کو اگر دیکھا جائے، اسے پڑھا جائے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں قرن کے سب سے بڑے عالم اہل سنت کے، جن کا نام سبت ابن الجوزی ہے، وہ اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ خود غدیر کے موقع پر 1,20,000 اصحاب موجود تھے، گواہ تھے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم کی زبانی وہ طولانی خطبہ بھی سنا اور یہ حدیث بھی سنی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور اس گواہی کے فوراً بعد ان اصحاب کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے جا کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت مبارک میں امیر المومنین کو مبارکباد پیش کی ہے، اور ان اصحاب کی فہرست میں جو سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے جا کر مولا کو مبارکباد پیش کی ہے وہ عمر ابن خطاب تھے، یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور وہ جا کر اس تعبیر سے پیغمبر کے امیر المومنین کے سامنے مبارکباد پیش کرتے ان الفاظ میں کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، بہت مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کے مولا ہو گئے۔ اگر اس مبارکباد کو بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارکباد میں خود مولا کے معنی کی حقیقت پوشیدہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ میرے مولا ہو گئے۔ اگر مولا کا معنی دوست ہوتا تو کیا وہ اس بات کا اظہار کرتے کہ کل تک آپ میرے دوست نہیں تھے، آج آپ میرے دوست ہو گئے، کل تک آپ مومنین کے دوست نہیں تھے، آج آپ مومنین کے دوست ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنے اس مبارکباد کے جملے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے، یہاں مولا کا معنی گارڈین ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ خیمے نصب کیے گئے، پیغمبر کے حکم سے ایک خیمے میں امیر المومنین علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے
تمام اصحاب، وہ 1,20,000 افراد اور اصحاب جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان سب کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک ایک کر کے آئیں اور پیغمبر اکرم کو سب سے پہلے امیر المومنین ہونے کی مبارکباد دیں اور انہیں سلام کریں بلقب امیر المومنین۔ سب کو یہ حکم دیا گیا، اور ان افراد میں، ان اصحاب میں صرف مرد حضرات شامل نہیں تھے، خواتین بھی شامل تھیں، اور ساتھ ساتھ پیغمبر نے تمام اصحاب کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ خواتین کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، ان کے لیے تشت رکھا گیا، تشت میں پانی کا انتظام کیا گیا، انہوں نے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر، اور دوسری طرف مولا علی نے اپنے ہاتھ کو ڈال کر انہوں نے بیعت کی، اور انہوں نے بیعت کو قبول کیا ہے۔ یعنی غدیر کے موقع پر ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب نے اس محفل غدیر میں، جو حقیقی محفل تھی، شرکت بھی کی، مبارکباد بھی پیش کی، امیر المومنین کو باللقب امیر المومنین سلام بھی کیا، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اگلے مرحلے میں ہمیں اسی موقع کے لیے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس وقت جو افراد شعراء تھے اصحاب میں، انہوں نے غدیر کی فضیلت میں اور امیر المومنین کی شان میں قصیدے بھی پڑھے۔ یعنی غدیر کے موقع پر امیر المومنین کی مولائیت کا اعتراف کرتے ہوئے قصیدے پڑھے گئے، اور وہ افراد جو قصیدہ خاں حضرات کی فہرست میں شامل تھے، ان میں سب سے نمایاں اور برجستہ نام حسان بن ثابت کا ہے، لیکن یہ اکیلے نہیں تھے جنہوں نے غدیر کے موقع پر قصیدہ پڑھا۔ ان کے ساتھ ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ بھی ہیں، عمرو عاص بھی ہے، اور محمد حمیری ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو قصیدہ خاں حضرات کی فہرست میں شامل تھے۔ اب اگر اسی مرحلے کا جائزہ لیتے ہوئے ہم مسلمانوں کے سامنے یہ مطالبہ کریں کہ مسلمان اگر اصحاب کی سیرت کو قابل پیروی سمجھتے ہیں، قابل تأسی سمجھتے ہیں، تو کیوں نہ مسلمان بھی آج کے دور میں غدیر کی محفل سجائی جائے تو محفل میں شرکت کریں، کیوں نہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو امیر المومنین کی مولائیت کی مبارکباد پیش کریں، کیوں نہ تمام مسلمان امیر المومنین کو سلام کریں بلقب امیر المومنین، اور کیوں نہ تمام مسلمان اپنے اصحاب کی پیروی میں غدیری اشعار پڑھیں، امیر المومنین کی شان میں غدیر کے موقع پر قصیدے پڑھیں، کیونکہ یہ سب کے سب افعال اور اعمال سنت غدیر کی تأسی ہے، سنت اصحاب کی پیروی ہے، جو کہ مسلمانوں کی نگاہ میں واجب ہے، ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے پہ۔ دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد وہ اصحاب، پہلے مرحلے کی ایک بات یہ بھی پیش کر دوں کہ علامہ امینی نے الغدیر میں 110 ایسے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل بھی کیا، اور ان میں مرد حضرات بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں، اور وہ اصحاب جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے ان میں خود مسلمانوں کے 3 خلیفہ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری، اور یہ وہ تمام افراد ہیں جو بعد میں ان کا اپنا ایک خاص موقف تھا، لیکن اس موقع پر حدیث غدیر کو نقل کرنے والے افراد میں تھے، چونکہ پیغمبر اکرم کا حکم تھا کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس بات کو پہنچائیں۔ لیکن دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب چند گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو خود مدعی خلافت بن جاتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو غدیر کے مسئلے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تیسرا گروہ وہ ہے جو مخالف خلافت ہوتا ہے لیکن غدیر کی وجہ سے نہیں، اس لیے کیونکہ جو لوگ مدعیان خلافت ہیں وہ لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یا ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو قبیلے ان افراد کی اور ان اصحاب کی نگاہ میں پست درجے کے قبیلے تھے اور کوئی خاص اہمیت رکھنے والے قبیلے نہیں تھے۔ لیکن ایک چوتھا گروہ بھی ہے اصحاب کا جس میں نامور اصحاب ہیں، بزرگ اصحاب ہیں، جنہوں نے اس وجہ سے بیعت کی مخالفت کی اور اس موقع پر جس شخص نے خلافت کا ادعا کیا اس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے اذہان میں غدیر کا واقعہ موجود تھا۔ اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ان اصحاب نے
اس وقت غدیر کے واقعے کو یاد دلانے کے لیے، غدیر کے واقعے کی حفاظت کے لیے، غدیر کے پیغام کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی جانفشانیاں انجام دی ہیں، اور انہی قربانیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ جو مدعیان خلافت تھے انہوں نے کافی طاقت کا مظاہرہ کر کے بھی بیعت لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پیغمبر اکرم کی روح سے، پیغمبر اکرم کے زمانی اہل بیت میں شامل ہیں، جناب سلمان جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، ایسے افراد بھی شامل ہیں، جناب ابو ذر جیسے صحابی بھی شامل ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ زمین نے کسی ایسے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے آدمی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے ان 4 افراد کی محبت کا حکم دیا ہے اور وہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے، جن میں خود سب سے پہلے ذات گرامی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد ہے۔ یہ وہ گروہ صحابہ ہے جس نے اس وقت غدیر کے پیغام کے تحفظ کے لیے اور غدیر کے مولا کی مولائیت کا اعلان کرنے کے لیے خلافت کی بیعت سے، اس وقت جو مدعیان خلافت تھے ان کی بیعت سے انکار کیا۔ اور اس انکار کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی انکار، انہوں نے مسجد میں جا کر باقاعدہ ان سے احتجاج کیا، اتمام حجت کرنا اور مناظرہ کرنا بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ 12 ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اس وقت وہ مسجد پیغمبر میں گئے اور منبر کے اطراف کھڑے ہو کر انہوں نے خلیفہ وقت کو، جو خلیفہ بن بیٹھا تھا، اسے ٹوکا اس بات سے کہ کیا تم غدیر کا واقعہ بھول گئے؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر میں امیر المومنین کی مولائیت کا اعلان کیا تھا اور ہم نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی؟ اور در نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت جو حکام کے ساتھی تھے اور جو شہزوری کرنے والے افراد تھے انہوں نے جناب مقداد جیسی شخصیت کے شکم پر لگدمال کیا، مار پیٹ کی، جناب سلمان کی توہین کی، انہیں برا بھلا کہا گیا، اور جناب ام سلمہ جو کہ ام المومنین ہیں انہیں مسجد سے نکال دیا گیا، جناب ام ہانی کو مسجد سے نکال دیا گیا، اور صحابہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا، ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے غدیر کے پیغام کی ترویج اور غدیر کے مقصد کے تحفظ میں اقدام کیا۔ اور پھر آخری مرحلے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود ادوار خلافت میں، جو خلافت کے دور تھے، انہی صحابہ کی بعض بڑی شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے مناظرے کیے، جنہوں نے احتجاج، اتمام حجت کیا، اصحاب کی بزم میں مسلمانوں کے سامنے اتمام حجت کیا کہ کیا تم، خود جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں وہ جندب بن جنادہ ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ سچا انسان زیر آسمان اور بالائے زمین نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا فرمایا تھا۔ خود جناب بلال حبشی کے بارے میں ملتا ہے کہ پہلی ہی خلافت کے دور میں جناب بلال نے جب بیعت نہیں کی تو عمر ابن خطاب ان کے پاس آئے اور بہت تندی سے ان سے کلام کیا کہ کیا تم بھول گئے کہ وہی شخص اس وقت خلیفہ ہے جس نے تمہیں غلامی سے اپنے مال کے ذریعے سے آزاد کروایا تھا، جس کا مال تمہاری آزادی میں لگا ہے؟ تو جناب بلال جواب دیتے ہیں کہ اگر اس نے خدا کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو خدا کے لیے اس وقت مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ میں ایسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا کہ جس کی خلافت کا حکم پیغمبر اکرم نے نہ دیا ہو۔ اور مجھے یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں، غدیر کے موقع پر امیر المومنین کی خلافت کا حکم دیا تھا، انہیں میرا مولا بنایا تھا، انہیں میرا صاحب اختیار اور سرپرست بنایا تھا، اور اپنے سرپرست اور صاحب اختیار کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ خود جناب حذیفہ یمانی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب 3 خلافتوں کا دور ختم ہو گیا اور امیر المومنین کی خلافت کے لیے اصحاب اور مسلمان جمع ہوئے تو جناب حذیفہ یمانی منبر پر جا کے کہتے ہیں کہ اب حقیقی امیر المومنین کی بیعت کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ایرانی شخص جناب حذیفہ یمانی کے پاس اس بیعت کے سلسلے کے بعد پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حقیقی امیر المومنین کی بیعت کا وقت آ گیا، یعنی گویا آپ کی نظر میں اس سے پہلے جو لوگ امیر المومنین بنے تھے وہ حقیقی نہیں تھے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حذیفہ یمانی نے اس وقت تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات کو نقل کیا
اور تفصیل سے خطبہ غدیر کو نقل کیا اور پھر بیان کیا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی امیر المومنین ہی حقیقی معنی میں مولا ہیں، امام علی ہی حقیقی مولا ہیں۔ تو ہم پھر آخر میں تمام مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کی سنت اور سیرت کو اپنے لیے حجت جانتے ہیں، اپنے لیے قابل پیروی اور قابل تاسی جانتے ہیں، تو غدیر کے واقعے کے موقع پر، غدیر کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد اور مختلف ادوار میں آئیے، دیکھیے، پڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ صحابہ کی سنت کیا تھی، صحابہ کی سیرت کیا تھی، اور پھر در نتیجہ انہی صحابہ کی جو غدیر کے پیغام کی ترویج کر رہے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، حاضر ہے آج کا سوال، کس صحابی نے غدیر کی یاد دلا کر پہلے خلیفہ کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت بلال حبشی نے، آپشن بی حضرت ابو ذر غفاری نے، آپشن سی حضرت حذیفہ یمانی نے، یا آپشن ڈی حضرت سلمان فارسی نے۔